اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح جو کچھ بھی چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی۔ جی ہاں، آج ایم ایل سی کی 11 سیٹوں کے لیے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تجسس، سسپینس برقرار ہے۔ جیتنے کے لیے ایک ایم ایل سی کو 23 ووٹوں کی ضرورت۔ کراس ووٹنگ سے بچانے کے لیے تمام ایم ایل ایز 5 اسٹار ہوٹلوں میں مقیم ہیں۔ تمام پارٹیوں کے ایم ایل ایز 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم ہیں۔ کون کہاں کہاں ہے اس کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ فڈنویس نے کف پریڈ کے تاج ریسیڈنسی ہوٹل میں بی جے پی ایم ایل ایز کے لیے رہائش کا انتظام کیا ہے، یہی سے دوسرے لفظوں میں کہے کہ ان کو قید کرنے کا انتظام کیا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں بک جانے کا، بھاگ جانے کا، غداری کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ تو فڈنویس نے جو ہے بی جے پی ایم ایل ایس کے لیے تاج ریسیڈنسی ہوٹل میں قید کا انتظام کیا ہے۔ ایک ناتھ شندے کو اپنے ایم ایل ایس کی تقسیم کا سب سے زیادہ ڈر شندے کو ہے کہ ان کے ایم ایل اے پھوٹ نہ جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے غداری کا صلہ غداری ہی ملے گا۔ انہوں نے باندرا ویسٹ کے تاج لینڈ ہوٹل میں ایم ایل ایس کے لیے رہائش کا انتظام کیا ہے، یعنی قید خانہ بنایا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے ایم ایل ایز ہوٹل للت میں ہیں۔ ادھو ٹھاکرے کو جون 2022 میں ہوئے ودھان پریشد کے انتخابات میں بڑا جھٹکا لگا، جبکہ اس وقت کانگریس امیدوار چندرکانت کو شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد شندے کی بغاوت کی وجہ سے ادھو کی وزارت اعلیٰ ختم ہو گئی تھی۔ اس سے سبق لیتے ہوئے انہوں نے اب اپنے ایم ایل ایس کو پریل کے آئی ٹی سی گرینڈ سینٹرل ہوٹل میں رکھا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی ریاست مہاراشٹر کی سیاسی بھونچال کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہا وکاس اگاڑی یعنی راشٹروادی کانگریس شرد پوار کانگریس اور شیو سینا ادھو جی ٹھاکرے، مہا وکاس اگاڑی کا جو اتحاد گٹھبندھن ہے، ان کی سیٹوں کے تقسیم پر بات چیت ہو رہی ہے۔ کانگریس زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرے گی۔ وہیں پر شرد پوار کا جو مہا وکاس اگاڑی کا حصہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اتحاد اسمبلی چناؤ میں، یعنی مہا وکاس اگاڑی کا اتحاد اسمبلی چناؤ میں 225 سیٹیں جیتے گا۔ شرد پوار کا یہ دعویٰ ہے۔ بی جے پی کے سابق ایم ایل اے این سی پی میں شامل ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 2 دن سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک باپ اور بیٹا دھیرے دھیرے ریلوے ٹریک کے اس طرف جاتے ہیں، پلیٹ فارم کے نچلے حصے تک پہنچتے ہیں اور اچانک ٹرین آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی ٹرین آتی ہے وہ لیٹ جاتے ہیں اور پھر باپ اور بیٹے کو
ٹرین روندتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہتا باپ اور بیٹے کی خودکشی کا معمہ ہنوز برقرار ہے، یعنی ابھی تک راز کھل نہیں پایا ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کا ساتھ مل کر خاتمہ کیا ہے، جبکہ ان کی بہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم پر کوئی قرض بھی نہیں ہے، کہ کوئی قرض کا بوجھ، کیونکہ آج کل جو ساہوکار ہے یہ بڑا حرامی پن کرتے ہیں اور قرض جن کو دیا جاتا ہے ان کو بہت زبردست انداز میں یہ پریشر میں لاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کی عزت سے کھیلتے ہیں، تو کئی مقروض قرض دار جو ہے وہ اسی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب ان کی بہو نے، مہتا کی بہو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم پر کوئی قرض بھی نہیں ہے اور گھر میں کوئی ذہنی تناؤ بھی نہیں تھا۔ مہتا باپ بیٹے نے وسئی بھائندر ریلوے اسٹیشن پر خودکشی کی، یہ ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، کسان ایک بار پھر مکار، غدار بی جے پی سرکار کے خلاف مورچہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ایس کے ایم کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ 17 ریاستوں سے، یعنی 17 اسٹیٹس سے کسانوں کے 150 نمائندے اس میٹنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے سڑکوں پر اترنے کی بات کہی ہے۔ حکومت کے خلاف احتجاج کا یہ فیصلہ سنیکت کسان مورچہ کی میٹنگ میں کیا گیا ہے، جس میں 17 ریاستوں سے کسانوں کے 150 نمائندے شریک ہوئے۔ اس میٹنگ میں ایم ایس پی، کسانوں کو پینشن سمیت کسانوں سے متعلق دیگر مسائل پر حکومت کے خلاف ایک بڑے احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں کسان لیڈروں نے حکومت کے 3 قوانین سے متعلق بھی بات کی، جس کے بارے میں کسان لیڈروں کا کہنا ہے کہ حکومت ان قوانین کے ساتھ آمرانہ، ہٹلرانہ، تانا شاہی کا موقف اختیار کرنا چاہتی ہے۔ سنیکت کسان مورچہ نے طے کیا کہ وہ کسانوں کے مفاد کے لیے تحریک کو آگے بڑھائے گی اور اس سے پہلے تمام ریاستوں کی تنظیموں کو مضبوط کیا جائے گا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے 1 سال تک کسان آندولن پر بیٹھے تھے، مگر اس غدار اور مکار حکومت نے کسانوں کو کچلا تھا اور بعد میں 1 سال کے بعد پھر بیوقوف بنا کر مورچے سے ہٹا دیا تھا، احتجاج اور آندولن سے اٹھا دیا تھا۔ اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ مکار، یہ غدار حکومت ہے، مگر کسان بھائی اڑ گئے تھے۔ اس کے بعد 1 سال ہو گیا، اس حکومت نے ان سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ ایک بار پھر اب حکومت کے خلاف کسان مورچہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل نے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ 9 مہینے سے یہ جنگ جاری ہے۔ 9 مہینے تک تو خبریں آ رہی تھی کہ 35,000، 30,000، 38,000، 40,000 فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا، بمباری سے اڑا دیا گیا، لیکن اب اچانک یہ آنکڑا 1 لاکھ کے اوپر پار ہو چکا ہے۔ ان 8 سے 10 دنوں میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کی، ظلم کی، آتنکواد کی ساری حدیں پار کر دی ہے۔ اب اسی کو لے کر پوری دنیا میں اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی آوازیں اٹھنے لگی ہے اور علماء اہل سنت نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ہند اسرائیل جیسے آتنکوادی سے فوراً سفارتی تعلقات منقطع کر دے۔ دوٹا کی سنی مسجد بلال عیدگاہ میدان میں تقریباً 2 لاکھ فلسطینیوں کے شہید ہونے اور 8% آبادی کے شہید ہونے پر علماء اہل سنت کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی، جس پہ مولانا سید معین اشرف جیلانی صاحب ایسے ہی انہوں نے پروگرام کی صدارت فرمائی اور بانی رضا اکیڈمی الحاج محمد سعید نوری صاحب اور بھی بڑی تعداد میں علماء کرام شریک ہوئے اور ان تمام لوگوں نے حکومت ہند سے یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ حکومت ہند اسرائیل سے فوراً سفارتی تعلقات کو ختم کرے۔ اور اس میٹنگ میں یوں سمجھیے کہ اسلامی ممالک اور خصوصاً عرب ممالک پر غصے کا اظہار بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آج عرب ممالک بزدل ہو گئے، ان ممالک کے سربراہان کو چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ اسلامی ممالک کی خاموشی ان کی بزدلی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، ممبئی کا مشہور ایکسیڈنٹ ورلی ہٹ اینڈ رن کیس، اس معاملے میں شندے کو کافی گھیرا گیا، کیونکہ جس جوان نے اپنی کار سے عام انسانوں کو اڑایا وہ شندے کے قریبی ہے اس کا باپ،
اور یہ بھی مانا گیا کہ شندے سرکار نے باقاعدہ بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب پورا مہاراشٹر تھوکنے لگا تو پھر شندے سرکار بھی پیچھے ہٹ گئی اور اس مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب خبریں ہیں کہ انہوں نے، مجرم نے یہ کہا ہے، مہر شاہ نے پولیس کے سامنے کہا ہے کہ مجھے اس واقعے پر افسوس ہے، میری غلطی ہے، لیکن میرا کیریئر برباد ہو گیا ہے۔ ورلی کے ہٹ اینڈ رن کیس سے پورا مہاراشٹر ہل گیا ہے۔ حادثے کا مین ملزم مہر شاہ 3 روز سے فرار تھا، آخرکار پولیس نے اسے ورار سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مہر شاہ کے ساتھ 12 افراد کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جمعیت علماء سے۔ ہمارے نمائندہ مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ مہاڑ گورکشک معاملہ، آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں گورکشا کے نام پر آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور مسلمان جوانوں کو پکڑنا، مارنا، پیٹنا، موب لنچنگ کرنا یہ ایک رواج بن گیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے مہاڑ میں گورکشا کا ایسی ہی ایک معاملہ پیش آیا تھا، جس میں جمعیت علماء ارشد مدنی نے بڑا رول اور بڑا اہم کردار ادا کیا ہے مقدمہ لڑنے کا۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ 6 مسلمانوں کی ضمانت عرضی پر بحث مکمل ہو گئی ہے۔ مہاڑ پولیس کا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ 2 سال قبل انتقال کر چکے شخص پر گورکشک کو قتل کرنے کی کوشش کا مقدمہ، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے۔ رائے گڑھ ضلع کے شہر مہاڑ میں عید الاضحیٰ کی 82 کو رونما ہونے والے واقعے میں واقعے میں گرفتار 6 مسلم نوجوانوں کی ضمانت عرضی پر گزشتہ کل مانگاؤں سیشن عدالت میں سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران ملزمین کی قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء ارشد مدنی کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ شریف شیخ نے بحث کی، جبکہ ان کی معاونت ایڈوکیٹ متین شیخ، ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ شوپنیل اور دیگر نے باقاعدہ اس مقدمے کی قیادت کی۔ ملزمین داؤد محمد علی جولے، احمد سلیم جولے، محمد سعید، حسین رؤف کالسکر، محبوب کریم پارکر، مختار حسن میاں دکاندار کی ضمانت پر رہائی کی عرضی پر بحث کرتے ہوئے ایڈوکیٹ شریف شیخ نے پورا معاملہ سامنے رکھا۔ بحث مکمل ہو گئی ہے۔ دعائیں کیجئے کہ جمعیت علماء ارشد مدنی جو کوششیں کر رہی ہے، اللہ اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے اور اب لوگ اس پر بولنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امبانی کے گھر شادی ہونے والی ہے، لیکن امبانی کے گھر کی شادی ہونے سے پہلے جو شہرت اور جو ڈنکے اور جو ویڈیو اور جو سوشل میڈیا اور جو ناچنے گانے والے اور جو بالی ووڈ اداکاروں کو لایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کھانے بانٹے جا رہے ہیں، یہ جتنا شو اپ ہو رہا ہے، اب اس پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امبانی کے گھر شادی ہے یا غریبوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے، نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک بھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں امبانی کے گھر کی شادی کے چرچے ہیں اور دنیا بھر سے تقریباً 200 اہم پرسنالٹیز اس شادی کی تقریب میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس شادی کی اتنی پبلسٹی کی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خیر، ان کے پاس دولت ہے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ پبلسٹی جو بتا رہی ہے کہ یہ غریبوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ جی ہاں، کچھ ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بیٹیاں جوان ہوتی ہیں مگر ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایسے لوگ امبانی کے گھر کی شادی کی ہر روز مختلف خبریں سن کر کیا کیا سوچتے ہوں گے اور ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو خیر، ہم امبانی جی سے کہیں گے کہ آپ کو اگر خدا نے دولت دیا ہے، ویسے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ دولت آپ کے پاس میں کیسے آئی ہے، تو خدا کے واسطے زیادہ مستی میں مت آؤ اور غریبوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ ناظرین، وادی کشمیر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کٹھوا میں جو حملہ ہوا ہے اس میں ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں اور آتنکوادی بھی مارے گئے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نریندر مودی نہ چائنا سے اپنی زمین کو بچا پا رہا ہے اور نہ ہی یہ 56 انچ کا سینہ کشمیر کی بارڈر اور پاکستان کی بارڈر سے اپنے ملک کو بچا پا رہا ہے۔ نعرہ تو یہ لگا تھا کہ 56 انچ کا سینہ ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد میں بارڈر پر بڑے برے حالات نظر آ رہے ہیں۔
خیر ابھی خبریں آ رہی ہے کہ کٹھوا حملہ گھنے جنگلات میں چوتھے روز بھی آپریشن جاری رہا، 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر آتنکوادیوں کے حوصلے اتنے بلند کیسے ہو گئے ہیں۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے راحت اندوری نے کہا تھا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو، چناؤ ہے کیا۔ تو جب بھی مودی حکومت مشکلات میں آتی ہے، مصیبت میں آتی ہے، تو ادھر بارڈر پر حملے شروع ہو جاتے ہیں تاکہ پورا ذہن ادھر ڈائیورٹ ہو جائے، لیکن اس میں ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی 2019 کے الیکشن میں بی جے پی سرکار پر یہ کھلا الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی ایک فرضی آپریشن کروا کر اور فرضی اسٹرائک کروا کر جو ہے الیکشن جیتا تھا، ملک کے ان بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو اور پاگل بنایا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ بی جے پی سرکار میں بارڈر، چاہے وہ چائنا کی ہو یا پاکستان کی بارڈر ہو، یہ بارڈرز محفوظ نہیں ہیں اور لگاتار آتنکوادیوں کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ خبر اس وقت یوں سمجھیے کہ صرف ممبئی یا مہاراشٹر کی نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان سے آ رہی ہے کہ حکومت نے نعرہ تو لگایا تھا کہ پڑھے گا بھارت تو بڑھے گا بھارت، یہ نعرہ حکومت نے دیا ہے، لیکن حقیقت میں ایجوکیشن، شکشن، تعلیم کاروبار بنتی جا رہی ہے جو غریبوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ پرائیویٹ اسکول مالکان من مانی سے فیس وصول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں۔ مہنگی فیس کے ساتھ اسکول سے مہنگے کپڑے اور کاپیاں خریدنے پر لوگ مجبور ہیں اور اسکول ایسا لگتا ہے کہ اب اسکول نہیں بلکہ وہ ایک شاپنگ مال بن گیا ہے، ہر چیز اسکول والے ہی بیچ رہے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز اگر کوئی باہر سے لے تو تکلیف آ سکتی ہے۔ یہ اسکول مالکان اپنے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین سے 500 سے 700 روپے تک فیس وصول کرتے ہیں اور پرائیویٹ میں تو 18,000، 15,000، 12,000، 22,000 تک کے فیس لی جا رہی ہے ہمارے مسلمانوں کے اسکول میں خود۔ جی ہاں، اور پھر انگلش اسکولوں کی فیس کا تو کیا کہنا ہے۔ تو خیر، تعلیم جس کے تعلق سے حکومت یہ نعرہ لگا رہی تھی کہ کوئی جاہل نہ رہنے پائے، پڑھے گا بھارت تو بڑھے گا بھارت، لیکن یہ نعرہ حکومت نے دیا تھا اور یہ نعرہ بالکل کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی ملی بھگت سے تعلیم مشکل ہوتی جا رہی ہے اور پرائیویٹ اسکول مالکان کی منمانی سے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا۔ ابھی کانٹیکٹ۔